نعوذ باللہ وہ غیر محسوس طریقے سے نبی علیہ السلام کو ایک پیرلل میں گاڈ مانتے ہیں، اور صرف فرق کرتے ہیں جی وہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے، اور خالق اور مخلوق کا، اس کے بعد سب چیزیں وہ کہتے ہیں جی برابر۔ اب آتے ہیں اس کے اپنے جملے کی طرف۔ ہم پہ بہتان لگاتا ہے کہ یہ بریلوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گاڈ اور خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اپنا عقیدہ کیا ہے؟ اپنا فاسد اور باطل اور شرکی اور کفری عقیدہ اس نے کئی اپنے بیانات میں پہلے بھی بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی 60 سالہ زندگی دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں منی گاڈ، منی خدا بنا دوں گا، نعوذ باللہ تعالی۔ ایک خدا جو ساری چیزوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، بے شرم انسان۔ یعنی اللہ رب العزت بندوں کو کہتا کہ بندو تم 60 سال کی اپنی زندگی مجھے دے دو، 60 سال میرے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارو، میں تمہیں جنت میں خدا بنا دوں گا، منی خدا، منی گاڈ بنا دوں گا۔ یقیناً یہ کلمہ کفریہ اور شرکیہ جملہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، نہ منی، نہ لارج، نہ سمال، نہ میڈیم، کوئی بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بس اللہ ہی خدا جو قائم بنفس ہی ہے، وہ صرف اللہ کی ذات، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ شرکیہ اور کفریہ اس نے جملہ بولا، اور اس شرکیہ اور کفریہ جملے کو بول کے پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے۔ ابھی نئے بیان میں اس نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ جی میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اللہ رب العزت جو نا وہ تمہیں جنت میں منی گاڈ اور منی خدا بنائے گا، تو انہوں نے جناب چوہے چھوڑنے شروع کر دیے۔ تو مرزا جی لوگوں نے چوہے نہیں چھوڑنے شروع کیے، تم نے کفریہ جملے بولنے شروع کر دیے ہیں، تم نے شرکیہ جملے بولے ہیں۔ اب کفریہ شرکیہ جملے تم بولو تو کیا اہل علم تمہاری گرفت بھی نہ کریں؟ کیا تمہارے ان کفریہ اور شرکیہ جملوں پہ لوگ خاموش رہیں، چپ تماشائی بنے بیٹھے رہیں؟ تو اب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے ٹال مٹول کر کے اپنے فالورز کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً اس نے جو جملہ بولا ہے وہ شرکی اور جملہ کفریہ جملہ ہے۔ اور اچھا یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اب یہ کہتا جی وہ جنت میں اللہ رب العزت بندوں کو جو نا وہ کن کا تصرف دے گا، یعنی بندہ جنت میں اپنی جنت کو خود پیدا کرے گا، تخلیق کرے گا، جنت کو خود تخلیق کرے گا، اپنی جنت کو پیدا کرے گا، اور کون کہے گا تو کون کہنے سے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی صفتیں دے گا، بندے کو اپنی صفات دے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جنت میں جو نا بندے کو اللہ رب العزت منی گاڈ اور منی خدا بنائے گا۔ حالانکہ اگر اللہ رب العزت جنت میں کسی بندے کو یہ شان اور تصرف دیتا ہے تو اس کا نعوذ باللہ یہ ہرگز مطلب نہیں بنتا کہ بندہ خدا بن جاتا ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ اچھا یہی بات اگر کوئی بندہ یہ کر دینا کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کو دنیا میں یہ تصرف اور طاقت دیتا ہے اور دی ہے اس نے کہ وہ کن سے کسی چیز کو کہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے، اور صفت تکوین اللہ نے بندوں کو عطا کی ہے تو فوراً کہے گا کہ یہ شرک ہے، یہ تو اللہ کے برابر کرتے ہیں، اللہ کے کہتا برابر کرتے ہیں۔ حالانکہ شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے۔ شرک جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلی امتوں میں شرک توحید ہو اور اب آ کے شرک ہو جائے، یا اب آ کے شرک پہلے توحید تھا، یا دنیا میں ایک چیز جو وہ شرک ہو اور آخرت میں جا کے وہ توحید بن جائے۔ نہیں، شرک ہر حالت میں، ہر عالم میں، ہر جگہ پہ شرک ہوتا ہے۔ اگر جنت میں مومنین کو اللہ تکوین کی صفت دے تو شرک نہیں ہوتا، اگر یہی صفت اللہ رب العزت بندوں کو دنیا میں عطا کر دے تو پھر شرک کیسے ہوگا؟ یہ تو نہیں کہ جنت میں وہ چیز توحید ہے اور دنیا میں آ کے وہ شرک ہو گئی، یا دنیا میں وہ شرک بن گئی۔ نہیں، شرک ہے اور توحید ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ شرک توحید اور توحید جو ہے نا وہ شرک بن جائے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دنیا میں طاقت عطا کی ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 اٹھا کر دیکھ لیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آصف بن برخیہ جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے منشی اور کاتب تھے، انہوں نے کہا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے جناب سلیمان میں آپ کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب یہ جو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے ہیں، یہ کس شان سے لے کے ہیں، کس قدرت سے؟ وہی صفت تکوین سے، اللہ رب العزت نے جو انہیں شرف عطا فرمایا تھا۔ تو یہ تو اللہ بندوں کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، اور بغیر اسباب ظاہری کے سلیمان علیہ السلام کے منشی اور کاتب آصف بن برخیہ نے وہ تخت
پیش کیا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور یہاں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں, مرزا اپنے مقصد کی بات جہاں سے اس کو ملے ڈھونڈ کے وہاں سے تلاش کر کے لے کے آتا ہے. اسی ملکہ بلقیس کے تخت کے والے سے اس نے بیان دیا, تو اب اس نے تفسیر کبیر کا سہارا لے کے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی, جبکہ صحابہ کرام اور تابعین سے یہ باقاعدہ تصریحات موجود ہیں کہ قال الذی عنده علم من الکتاب, یہ جو قالا کا فاعل وہ شخص ہے, وہ آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے جو ہے وہ ولی اور سلیمان علیہ السلام کے کاتب اور منشی تھے. یہ ہے امام ہبۃ اللہ اللالکائی المتوفیٰ